اکبر کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے یہ سن کر خوشی بھی ہوئی اور بے انتہا حیرت بھی۔ وہ میری سرہانے بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ اکبر نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ وہ راجدہ بتاتے بتاتے پھر رک گئی۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے یہ کیسے کہتی کہ آپ بھابھی سے خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ راجدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ خلاف توقع نیلم بھی موجود تھی اور اس نے ناشتے کی تیاری میں راجدہ کا ہاتھ بھی بٹایا تھا۔ وہ اس وقت خاصی نارمل لگ رہی تھی۔ اکبر اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچن سے میز تک آتے اور پھر واپس جاتے ہوئے نیلم نے کئی بار اس سے نظریں ملائیں۔ ان آنکھوں میں اکبر کے لیے پھر سے پہچان جاگ اٹھی تھی۔ نیلم کی خوبصورت آنکھوں میں اکبر کے لیے محبت کی چمک موجود تھی۔ ناشتہ مکمل طور پر چننے کے بعد وہ اکبر کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ بابر علی نے مکان ملنے کی رودات سنائی۔ اکبر کو مکان مل جانے پر وہ بھی اتنی آسانی سے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ چلو ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اب صرف سامان کی منتقلی باقی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر طے کیا کہ یہ کام کس طرح ہوگا۔ درمیان میں صابرہ لقمہ دے دیتی لیکن نیلم نے کوئی مداخلت نہ کی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ البتہ وہ اپنی پلکوں کی بھاری جھالر اٹھا اٹھا کر بار بار اکبر کو گاہے بگاہے دیکھ لیتی تھی۔ ان نظروں میں بڑی گہرائی تھی، وہی گہرائی جو دو چاہنے والوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اکبر چاہ رہا تھا کہ اسے موقع ملے تو وہ نیلم سے اپنے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھے، اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ شادی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ نیلم خود اکبر کے پاس پہنچ گئی تھی، ورنہ اب تک اکبر ہی نیلم کے پاس پہنچتا رہا اور منہ کی کھاتا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بابر ناشتے کی میز سے اٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی صابرہ بھی چلی گئی۔ سامان کی پیکنگ کا مسئلہ تھا۔ پھر راجدہ اکیلی میز پر بیٹھی رہ گئی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہے۔ نیلم اور اکبر دونوں آمنے سامنے جمے بیٹھے تھے اور آہستہ آہستہ چائے پی رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ ان کا میز سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تب راجدہ نے میز سے برتن سمیٹے اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ راجدہ کے جانے کے بعد نیلم نے اکبر کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ان نگاہوں میں جہاں محبت تھی وہیں کہیں دور حسرت بھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آئی۔ یہ مسکراہٹ بھی بڑی ہی پراسرار تھی۔ اس مسکراہٹ میں جہاں خوشی تھی وہیں دکھ بھی تھا۔ نیلم، تم آج میرے کمرے میں آئی تھی، میرے پاس بیٹھی تھی، راجدہ نے بتایا تمہیں؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، اکبر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یقین کرو، یہ سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ کاش اس وقت میں جاگ رہا ہوتا۔ اگر جاگ رہے ہوتے تو میں نہ آتی، بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب قسمت سو جائے تو بندے کے جاگنے یا نہ جاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نیلم نے بڑے ہی کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ نیلم، کیا ہماری قسمت سو گئی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں؟ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، نیلم نے بڑے ہی مایوسانہ لہجے میں کہا۔ نیلم، تم مایوس ہو گئی ہو؟ اکبر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوا ہوں، میں جا رہا ہوں، کیا اچھا وقت ضرور آئے گا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ نیلم کی آنکھوں میں بڑی ہی حسرت تھی۔ میں جانتی ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، میں وہ دیکھ رہی ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ نیلم، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ اکبر نے پوچھا۔ اکبر، میں اپنے سامنے مکمل تاریکی دیکھ رہی ہوں اور اندھیرا بالکل قبر جیسا ہے۔ نیلم، خدا کے واسطے ایسی باتیں مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ایسی مایوسی کی باتیں کر کے میرا دل نہ دہلاؤ۔ تم جانتی نہیں ہو میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ نیلم نے کہیں دور نظریں جمائے ہوئے کہا۔ ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہماری قسمت میں اندھیرا لکھ دیا گیا ہے۔ جب گہرا اندھیرا چھا جائے تو پاس بیٹھا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ بس اکبر، اب گہرا اندھیرا چھایا ہی چاہتا ہے۔ ہم نے مکان کرائے پر حاصل کر لیا ہے۔ ہم شام تک نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کیا پتا نیا گھر ہمارے لیے خوشیاں لے آئے۔ تم جس دلدل میں پھنس گئی ہو شاید اس سے نجات مل جائے۔ اکبر، تم بہت ہی بھولے ہو، تمہیں دلدل کا اندازہ نہیں۔
دلدل میں جب ایک بار آدمی پھنس جائے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نیلم نے دلیل دی۔ نیلم، تم اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اکبر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن نیلم نے گھبرا کر اپنا ہاتھ فوراً باہر کھینچ لیا۔ نہیں، وہ خوف سے لرز گئی۔ نیلم، میں نے پکا عہد کر لیا ہے، میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اکبر نے دونوں مٹھیاں بھینچ کر پکا عہد کیا۔ نیلم یہ سن کر قہقہ لگایا، بڑا ہی بے ہنگم قہقہا تھا۔ اکبر نے اسے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا نیلم اب نیلم نہیں تھی، اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور یہ بے ہنگم قہقہا اس کا نہ تھا، یہ تو مردانہ آواز تھی۔ اچھا، تو یہاں حلف اٹھایا جا رہا ہے؟ اب نیلم کڑک مردانہ آواز میں بولی۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، نجات کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں۔ ارے بے وقوف، تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ تیرے بڑے ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو کوئی چیز ہی نہیں۔ چل اٹھ یہاں سے، گھر کا سامان باندھ اور جا یہاں سے۔ اکبر نے نیلم کی حالت بدلتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ایک لفظ نہ بولا۔ تو ہم سے ٹکرانے کی سوچ رہا ہے، اپنی جان دینے کی بات کر رہا ہے۔ کیا تو اور کیا تیری جان؟ تیرا وجود ہمارے سامنے دیے کی لو کی طرح ہے، ایک پھونک مار دوں تو دھواں دینے لگے گا۔ اکبر نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ چپ چاپ کیوں بیٹھا ہے؟ اب بولتا کیوں نہیں؟ ابھی تو بڑی ہی بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ نیلم نے تجھے جو بتایا ہے اسے گرہ میں باندھ لے، اب تیرے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ میں اس تاریکی کو اجالے میں ضرور تبدیل کروں گا۔ بلا آخر اکبر سے چپ رہا گیا اور وہ بول اٹھا۔ بولا۔ نیلم نے تالیاں بجائیں اور مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، ابھی تم کم سن ہو، تم آخر اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اکبر نے کہا، اس نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ نیلم نے بے ہنگم قہقہ لگایا، اس کے حسن نے ہمیں مار دیا ہے، اس کی خوبصورت زلفوں کے ہم اسیر ہوئے ہیں۔ تم یہ کیوں بھول گئے ہو؟ نیلم میری بیوی ہے۔ اکبر کے لہجے میں خفگی تھی۔ میں نہیں جانتا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، نیلم میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ظلم تو تم مجھ پر کر رہے ہو، 3 بول پڑھ کر اس پر اپنا قبضہ ظاہر کر رہے ہو۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ طلاق دے دو اسے، دستبردار ہو جاؤ اس سے۔ یہ تمہارا مطالبہ ہے؟ اکبر نے سوال کیا۔ نہیں، میرا مشورہ ہے۔ نیلم ہنسی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تمہارے نکاح میں ہے، میرے سامنے اس کاغذی نکاح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ مشورہ میں تمہاری بھلائی کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ نیلم کو تم اپنی بیوی سمجھ کر خواہ مخواہ ہلکان ہوئے جا رہے ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، نیلم کو تمہارے پنجے سے آزاد کروا کر رہوں گا۔ اکبر نے اس بار مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ سن کر نیلم نے بلند و بانگ قہقہ لگایا۔ اس قہقے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ گھر کے سارے افراد ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگے چلے آئے۔ بے وقوف لڑکے، تم ہر وقت میری چٹکی میں رہتے ہو، تمہیں جب چاہوں مسل دوں گا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم آزاد ہو، میں بھی آزاد ہوں، اب یہ مقابلہ آزادانہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نیلم نے ایک اور زوردار قہقہ لگایا اور پھر اپنا سر میز پر جھکا دیا۔ بابر، صابرہ اور راجدہ جب میز کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے نیلم کو میز پر سر رکھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بابر نے پوچھا۔ نیلم، نیلم، صابرہ نے نیلم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے ہلایا۔ جی، نیلم نے سر اٹھایا تو وہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ صابرہ نے بڑی محبت سے پوچھا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، پہلے تو خالی خالی نظروں سے صابرہ کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ اکبر، کیا ہوا تھا؟ اب بابر نے اکبر سے پوچھا۔ وہ آ گیا تھا، وہ مجھے چیلنج کر کے گیا ہے، اس کا خیال ہے وہ کسی مچھر کی طرح مجھے اپنی مٹھی میں مسل سکتا ہے، لیکن آج میں نے بھی اسے بتا دیا ہے میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس کا مقابلہ کروں گا، میں نیلم کو اس کے پنجے سے آزاد کروا کر رہوں گا۔ اب یہ مقابلہ آزادانہ ہوگا، اکبر نے بتایا۔ یہ سب سنا تو بابر اور صابرہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، انہیں اپنے بیٹے کی نادانی پر غصہ آیا۔
अकबर की इस सैयदपुर के जिन के सामने हैसियत ही क्या थी। वो वाकई जब चाहे उसे चुटकी से मसल सकता था। दादा गफूर और मामू फुरकान जैसे ताकतवर लोग इसका कुछ ना बिगाड़ पाए तो फिर अकबर उससे ख्वाबों में ख्वामखा क्यों उलझने की कोशिश कर रहा था। वो ये क्यों नादानी कर रहा था। काफ़ी देर तक बाबर और साबरा दोनों उसे समझाते रहे। जितना वो उसे समझाते उतना ही वो अंदर से पुरअज़्म और मुस्तहकम और पुख्ता होता जाता। बज़ाहिर उसने वालिदैन की नसीहत के सामने सर को झुका लिया, लेकिन अंदर से उसने सर उठा लिया था। सैयदपुर के जिन की हिदायत के मुताबिक इस घर को सूरज निकलने से पहले खाली कर दिया गया। घर में से सारा सामान उठा लिया। ट्रक को 2 या 3 फेरे लगाने पड़े, मगर सामान मुंतकिल हो गया। सामान मुंतकिल होने के बाद घर के अफराद ने खाली घर का आखिरी चक्कर लगाया। साबरा ने इस घर को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था। बड़ी दिलचस्पी और लगन से इस घर की तमाम आराइश की थी। उसे क्या पता था जिस घर को वो अपना समझ कर इतनी मोहब्बत से सजा रही थी, एक दिन उसका ना रहेगा और उसे खाली करा लिया जाएगा। साबरा के दिल पर बड़ा ही बोझ था। खाली कमरों में घूमते हुए बार बार उसकी आंखों में आंसू भर रहे थे, जिन्हें वो अपने दुपट्टे के किनारे से साफ कर लेती। बाबर नए घर में था। यहाँ इस घर में साबरा, राशिदा, नीलम और अकबर थे। सब लोग खामोश थे, उदास थे। क्यों ना उदास होते। उन्हें इस घर से बेदखल कर दिया गया था। साबरा आगे थी, इसके पीछे राशिदा और फिर नीलम और अकबर चल रहे थे। घर का आखिरी फेरा था। इसके बाद मालूम नहीं क्या होने वाला था। इस घर का दरवाज़ा उन पर हमेशा के लिए बंद हो जाता या ये बेदखली आर्जी थी। साबरा एक एक कमरे में जाकर इसके जरो दीवार को अपनी आंखों में भर रही थी। इस घर के आगे पीछे साबरा ने कितनी ही मेहनत से तरह तरह के पौधे लगाए हुए थे, गुलाब उगाए थे। इस घर के आंगन को गुलशन बनाया था। आज इसी आंगन को खुदा हाफिज कहना पड़ रहा था। साबरा ने घर का आखिरी चक्कर लगाने के बाद फिर से अंदर जाना चाहा तो अकबर ने माँ का हाथ पकड़ लिया। बस अम्मी, चलिए, ये घर आपका है, आप ही का रहेगा। इसे इस तरह ना देखिए जैसे आखिरी बार देख रही हूँ, अकबर ने रूंधे हुए गले से कहा। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे बेटा। साबरा ने आंसू भरी आंखों से अकबर को देखा और फिर आंसू पोंछते हुए पुरअज़्म लहजे में बोली, चलो अब चलते हैं। अकबर भाई, आप घर के तमाम कमरों को बंद करके दरवाजे लॉक कर दें। ये लें चाबियाँ, तब तक हम लोग चलकर गाड़ी में बैठते हैं। राशिदा ने अकबर की तरफ चाबियों का गुच्छा बढ़ाते हुए कहा। फिर साबरा, राशिदा और नीलम घर से बाहर निकल गए। अकबर को जल्दी आने की तलकीन कर दी। अकबर ने सबसे पहले अपने बेडरूम को बंद किया। वो मोमबत्ती अभी तक जल रही थी। पहले वो सिंगार मेज पर रखी थी, लेकिन सिंगार मेज के निकल जाने के बाद इस मोमबत्ती को कमरे के फर्श पर रख दिया गया था। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक मोमबत्ती तन्हा जल रही थी। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। ये जलती हुई शमा बड़ी ही पुरस्कार लग रही थी। अकबर की शमा से नजर हटी तो उसने देखा मोमबत्ती से थोड़े फासले पर वो बैठा था। वो अपने अगले दोनों पाँव को चाट रहा था और उसकी गोल गोल सुर्ख अंगारा आंखें अकबर को घूर रही थीं। अकबर ने जल्दी से घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर इसने जब ताला लगाना चाहा तो ताले में चाबी घूमी जैसे ताले को जंग लग चुका हो। अकबर ने चाबी निकालकर एक नज़र इसके नंबर को देखा। चाबी का नंबर सही था। तब इसने ज़्यादा जोर आजमाई मुनासिब न समझी। वो ताला बंद किए बगैर दूसरे कमरों की तरफ बढ़ गया, लेकिन वहाँ भी यही सूरत हाल पेश आई। चाबी दुरुस्त होने के बावजूद ताले में न घूमी। फिर एक एक करके उसने सारे दरवाजे आजमा डाले। किसी भी दरवाजे में चाबी न लगी, कोई ताला बंद न हुआ। मजबूरन वो घर के तमाम दरवाज़ों को खुला छोड़ आया। बाहर आकर इसने गेट बंद किया और इसके हाथ में एक बड़ा सा ताला था। इस ताले को गेट में डालना चाहता था। अकबर ने सोचा, जिस तरह घर के तमाम दरवाज़ों के ताले नाकारा हो चुके हैं, इस तरह ये ताला भी शायद नाकारा हो चुका हो। अब इस घर को खुला छोड़ना पड़ेगा। अकबर ने चलते चलते इस बड़े ताले में ये सोच कर चाबी घुमाई कि वो भी नहीं घूमेगी, लेकिन वो घूम गई। अकबर को खुशी हुई, कम से कम इस घर का मेन गेट तो बंद हो ही गया। फिर अकबर ने घर से बाहर निकलकर आहानी गेट को बंद किया और इसमें बड़ा ताला डालकर चाबी घुमा दी। ताले से चाबी निकालकर अकबर ने ताले को 2-3 जगह झटके दिए ताकि ताला बंद हो चुका हो। देख ले, चेक कर ले। अकबर ने एक गहरी सांस ली।
گھر پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور تیزی سے چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ خواتین پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں اور اس کی شدت سے منتظر تھیں۔ اکبر گھر کے تمام دروازے بند کر کے باہر آیا۔ اکبر گھر کے تمام دروازے بند کر دیے کیا؟ صابرہ نے پوچھا۔ جی امی، دروازے تو بند کر دیے ہیں لیکن تالا کسی کو نہیں لگا سکا، اکبر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ارے وہ کیوں؟ راشدہ نے پوچھا۔ باوجود کوشش کے کسی تالے میں چابی نہیں گھومی۔ اکبر نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا، صابرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ سارا ہی گھر کھلا پڑا ہے، کوئی گھر میں گھس سکتا ہے۔ ہاں یہ خطرہ تو ہے، لیکن شکر ادا کرے گیٹ پر تالا لگ گیا ہے، اگر وہ بھی بند نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اکبر نے جواب دیا کہ گھر کو اسی طرح کھلا چھوڑنا پڑتا۔ اکبر بھائی، آپ چوکیدار سے کہہ دیجیے گا، وہ خیال رکھے گا۔ اکبر کو جہاں اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ تھا وہاں ایک خوشی بھی تھی۔ نیلم اس کے ساتھ تھی۔ جب جن نے نیلم کے ذریعے آج شام تک گھر خالی کرنے کا حکم دیا تھا تو اکبر کے ذہن میں کہیں یہ خیال موجود تھا کہ جیسے ہی گھر خالی کریں گے ایسے حالات پیش آئیں گے کہ نیلم کو اس خالی گھر میں چھوڑنا پڑ جائے گا۔ خدا کا شکر تھا ابھی تک کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ گھر سید پور کے جن نے نیلم کے لیے خالی کروایا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن نے خود بخود نیلم کو پیچھے چھوڑ دیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا تو نہیں کسی لڑکی پہ جن کا سایہ ہوا خود بخود وہاں غائب ہو گیا ہو بغیر کسی عمل کے جن نے کبھی بھی جان نہیں چھوڑی۔ بہرحال جو بھی تھا صورتحال اکبر کے حق میں تھی۔ گھر خالی کر دیا گیا لیکن نیلم اس کے ساتھ تھی اور خوش ہوتے ہوئے بھی وہ ڈر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں پانسا پلٹ نہ جائے۔ اگر آج کی رات خیریت سے گزر گئی تو پھر اس بات کے کبھی امکان روشن تھے کہ نیلم کا اس دن سے پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ نیلم اگلی سیٹ پر اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ صابرہ اور راشدہ پیچھے تھیں۔ ہوا کی وجہ سے نیلم کے خوبصورت بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اکبر تشی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے کو چومتی ہوئی حسین زلفیں ایک مسحور کن نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کیا یہ خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا ہے؟ اکبر کا بار بار جی چاہ رہا تھا وہ خوشی سے بھرپور قہقہ لگائے، لیکن اندر سے اسے کوئی قہقہ لگانے سے روک رہا تھا۔ ابھی ٹھہرو، انتظار کرو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بھی جلد از جلد یہ کام نہیں کرے گا، اب جلد بازی سے کام نہیں لے گا، نیلم سے دور رہے گا، وقت کا انتظار کرے گا۔ نئے گھر پہنچے تو بابر ان کا منتظر تھا۔ وہ بیل بجتے ہی گیٹ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے فرنٹ سیٹ پر نیلم کو اکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو اسے بھی خوشی ہوئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جانے کیوں اس کے دل میں بھی یہ بات بار بار آ رہی تھی، نیلم ان لوگوں کے ساتھ نہیں آئے گی، اسے خالی گھر میں روک لیا جائے گا۔ اس وقت گھر مال گودام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سامان اتار کر ایسے ہی رکھ لیا گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک کمرہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیار کر لیا۔ باقی سامان آہستہ آہستہ سیٹ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے کچن کو اس قابل کیا کہ چائے بنائی جا سکے۔ رات کو اکبر کھانا باہر ہوٹل سے لے آیا۔ سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اکبر نے آئس کریم کھانے کی تجویز پیش کی۔ بابا نے کہا بھائی تم لوگ چلے جاؤ، میں گھر میں ہی رہوں گا۔ سب لوگ جائیں گے تو گھر کو تالا لگانا پڑے گا، ویسے بھی میں تھک گیا ہوں۔ بابا نے جانے سے معذرت کی تو صابرہ کیسے جاتی؟ اس نے بھی تھکن کا بہانہ کر دیا۔ اب رہ گئی راشدہ تو وہ جانے کے لیے تیار تھی، لیکن صابرہ نے کچھ سوچ کر اسے بھی روک لیا۔ نتیجہ یہ ہوا اکبر کے ساتھ جانے والی صرف نیلم رہ گئی۔ تم کیا کہتی ہو؟ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، نیلم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پیدل چلیں گے، مارکیٹ نزدیک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیلم نے کہا۔ اچھا امی، ہم ابھی آتے ہیں، اکبر نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اکبر بھائی آئس کریم لانا نہ بھولیے گا، راشدہ نے زور سے کہا۔ اچھا نہیں بھولوں گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ٹہلنے نکلے تھے۔ تنہائی کا یہ موقع انہیں آج تک میسر نہیں آیا تھا۔ اکبر بہت خوش تھا، لیکن اس خوشی میں وہ کوئی بے اعتدالی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیلم، آج میں بہت خوش ہوں، اپنا گھر خالی کر کے بھی۔ نیلم نے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اپنا گھر چھوڑ کر بھی۔ نیلم، جانتی ہو کیوں؟ نہیں، میں نہیں جانتی،
میں جاننا بھی نہیں چاہتی، مجھے خوشی سے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ کیوں؟ اکبر نے پوچھا۔ اس خوشی کے لیے میں کیسے خوش ہوں جو میرے نصیب میں ہے ہی نہیں؟ کیا تم آج خود کو ہلکا محسوس نہیں کر رہی؟ کیا کوئی بوجھ ہے تمہارے سر پر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میرے لیے سب کچھ پرانا ہے۔ مجھے تو روشنی نظر آ رہی ہے، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ یہ مانگے کا اجالا ہے، نیلم نے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب؟ اکبر بولا۔ مجھے دور تک روشنی نظر نہیں آ رہی، تاریکی ہی تاریکی چھائی ہے۔ نیلم، خدا کے واسطے اچھی باتیں کرو، مجھے نئے خواب دکھاؤ اور خود بھی میرے ساتھ خواب دیکھو۔ ایسے خواب دیکھنے کا کیا فائدہ جن کے کچی کچی ہونے کا احتمال ہو؟ پھر وہی مایوسی کی باتیں۔ نیلم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں کیا جانوں مجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں جل رہی ہوں۔ نیلم، کیا تم ایسا محسوس نہیں کرتی کہ اب تم آزاد ہو گئی ہو؟ میں کہاں آزاد ہوئی ہوں، میرے ہونٹوں کو سیر دیا گیا ہے، میرے جسم کو شولوں سے باندھ دیا گیا ہے، نیلم نے بڑے ہی کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو نیلم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو کچھ ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا، مجھے تو کچھ بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا۔ اکبر، بس تم مجھے معاف کر دینا، مجھے مجبور جان لینا۔ نیلم، ایک بات بتاؤ، دیکھو سچ کہنا۔ جی سچ کہوں گی، فریب سے کام نہ لوں گی۔ تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم بھی ویسے ہی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اکبر، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ابھی تمہارے ساتھ نہ چل رہی ہوتی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، اکبر نے شکوہ کیا۔ آج کی رات گزر جانے دو، صبح تمہیں خود بخود اپنی بات کا جواب مل جائے گا۔ اس چھوٹی سی بات کے لیے مجھے پوری رات انتظار کراؤ گی؟ خیر کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا، مجھے تو انتظار کی جیسے عادت سی ہو گئی ہے۔ تم بہت ہی اچھے انسان ہو اکبر، نیلم نے بڑی محبت سے کہا۔ تم نے میرے لیے جو عذاب جھیلے ہیں، کاش میں تمہیں ان عذابوں سے بچانے کی سکت رکھتی۔ نیلم نے سچ کہا تھا، واقعی اسے عذابوں سے بچانے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ یہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آئے، کہ افراد کے لیے بھی آئس کریم لیتے آئے۔ پھر رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، یہ طے ہوتا رہا کون سا کمرہ کون لے گا، سامان کیسے رکھا جائے گا، کہاں سیٹ کیا جائے گا، اور پھر وہ ایک کمرے میں جہاں جسے جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ صبح سب سے پہلے اکبر کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ لے کر اس جگہ دیکھا جہاں نیلم سوئی تھی۔ اب وہاں پر نیلم نہ تھی۔ تب اسے اپنے سینے پہ رکھے کسی کاغذ کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے سینے سے اس کاغذ کو اٹھایا اور فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو نیلم کا خط تھا، اس خط پہ صرف چند سطریں لکھی تھیں۔ یہ بھورے رنگ کا کاغذ شاید کسی لفافے سے پھاڑا گیا تھا، بال پین سے آڑے ترچھے جملے لکھے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہت اجلت میں یہ جملے تحریر کیے گئے ہوں۔ اکبر نے خط پڑھنے سے پہلے خط لکھنے والے کا نام دیکھا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، تمہاری نیلم۔ میری نیلم؟ اکبر کو اس کا تمہاری نیلم لکھنا بہت اچھا لگا۔ پھر اس نے جلدی جلدی خط پر نظر ڈالی۔ لکھا تھا، اکبر جانے نیلم، میں جا رہی ہوں، میرا تعاقب نہ کرنا، میں خالی گھر میں جا رہی ہوں، میں اب وہیں رہوں گی۔ یہ چند گھنٹے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، ان کی مجھے بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ 3 بجنے والے ہیں، وہ مجھے لینے آتے ہوں گے، مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں۔ میں تمہیں خوشیاں نہ دے سکی، لیکن ملا مجھے بھی کچھ نہیں، بس آگ ہی آگ ملی ہے۔ میں اس آگ میں آہستہ آہستہ جل رہی ہوں، جھلس رہی ہوں۔ میں رو سکتی ہوں، نہ چیخ سکتی ہوں، بس سسک رہی ہوں۔ ایک دن آئے گا میں اسی طرح سسکتے مر جاؤں گی۔ میں مر جاؤں تو میری لاش میرے ماں باپ کو پہنچا دینا۔ اچھا، اللہ حافظ، تمہاری نیلم۔ اس خط کو پڑھ کر اکبر کو سناٹے میں آ گیا۔ وہ اسی لیے تو رات کو خوش نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر سے کہیں آواز آ رہی تھی کہ نیلم کا تمہارے ساتھ چلنا ضروری نہیں کہ خوشی کا باعث ہو، لہذا خوشی منانے میں اجلت پسندی سے کام نہ لو۔ اور ہوا بھی یہی۔ یہ خوشی اسے چند گھنٹوں کے لیے ہی ملی تھی۔ یہ چند گھنٹے بطور بھیک اس کی جھولی میں ڈالے گئے تھے۔
وہ بھی نیلم کے بے حد اصرار پر۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ نیلم کو بھی اس سے محبت ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کہ یہ چند گھنٹوں کی بھیک لینے کی۔ جانے کتنی خوشامد کر کے اس نے یہ چند گھنٹے حاصل کیے ہوں گے۔ نیلم کس قدر مجبور ہے، وہ کتنی مظلوم ہے، جانے وہ کیسی آگ میں جل رہی ہے، کن شعلوں میں گھری ہے۔ رونا چاہتی ہے، رو نہیں سکتی۔ کیا میری نیلم اس طرح سسک سسک کر مر جائے گی؟ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا؟ میں نیلم کے ماں باپ سے ان کے گھر جگر کے ٹکڑے کو اس لیے اپنے ہمراہ لایا تھا کہ اس کی لاش انہیں بھجواؤں۔ کیا سوچیں گے؟ اس کی گڑیا سی بیٹی کی جان نکال کر لاش انہیں پارسل کر دی۔ کیا اس لیے ان لوگوں نے مجھے اپنی بیٹی دی تھی؟ جیسے جیسے وہ سوچتا جا رہا تھا، اس کے دماغ کی رگیں کھنچتی جا رہی تھیں۔ وہ اس وقت شدید اعصابی دباؤ میں تھا، جسم میں بے قلی بڑھ گئی۔ جی چاہ رہا تھا بس اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیں۔ آنکھوں میں اندھیرا اتر رہا تھا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، جسم میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ اس نے نیلم کے خط کو تہہ کر کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اچانک صابرہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے نیلم کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اکبر کا چہرہ دیکھ کر صابرہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اکبر، میرے بیٹے، کیا ہوا؟ صابرہ نے تقریباً چیختے ہوئے اسے آواز دی۔ اکبر نے ماں کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہ بے کسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ صابرہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے چہرے سے لگایا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پھر اچانک اسے نیلم کا خیال آیا۔ اس نے گردن گھما کر اس جگہ دیکھا جہاں نیلم کا بستر لگا ہوا تھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ ارے نیلم کہاں گئی؟ تب اکبر نے جیب سے خط نکال کر صابرہ کے حوالے کر دیا۔ اکبر کا ہاتھ لرز رہا تھا اور پلکوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ صابرہ نے اکبر سے پرچہ لے کر جلدی جلدی پڑھا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتی گئی، اس کا رنگ بدلتا گیا۔ جب آخری سطر پر پہنچی تو اس کا کلیجہ جیسے کھنچ گیا۔ اسے لگا جیسا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اے اللہ، اس بچی پر رحم کر۔ صابرہ نے دل تھام کر دعا مانگی۔ ان دونوں کی باتوں کے شور سے بابر علی کی آنکھ بھی کھل گئی اور راستے کی بھی۔ صابرہ نے بغیر کچھ بتائے بابر علی کے سامنے نیلم کا پرچہ پکڑا دیا۔ بابر نے حیرت سے پہلے صابرہ کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر پرچہ لے لیا۔ پرچہ پڑھ کر اسے بھی بہت ہی دکھ ہوا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا۔ حیرت تو مجھے ہوئی تھی جب میں نے نیلم کو تم لوگوں کے ساتھ واپس آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اکبر، تو پریشان نہ ہو۔ صابرہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم میں لرزش تھی۔ صابرہ نے اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں سے نکالا، پھر اپنی طرف کیا اور صابرہ اس کا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ارے بے وقوف، روتا کیوں ہے؟ صابرہ نے اسے لپٹاتے ہوئے کہا۔ امی، میں کیا کروں؟ اکبر نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہمت سے کام لے، تمہارے رونے سے کیا ہوگا؟ صابرہ نے تسلی دی۔ اکبر بیٹے، کسی کے رونے سے کچھ نہ ہوگا۔ ہم سب بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہائے، اور وہاں آنسو بہانے کا فائدہ جہاں ہم کچھ نہ کر سکتے ہوں۔ خود کو ہلکان مت کرو بیٹا، بابر علی نے اسے سمجھایا، لیکن آنسو اس کے بس میں کب تھے؟ وہ آتے جا رہے تھے اور بس آتے ہی جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ یہاں بھی مجبور تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے جانے کتنی دیر تک اپنی قسمت کو روتا رہا۔ جب آنسو خوب بہہ گئے، من کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، تب وہ اٹھا۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، لباس تبدیل کیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلنے لگا۔ گاڑی کی چابی لے جاتے دیکھ کر صابرہ نے پکارا، اکبر۔ جی امی۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ناشتہ نہیں کرو گے؟ صابرہ نے پوچھا۔ امی، ابھی آتا ہوں۔ آخر جا کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا نا امی، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ اس نے صابرہ کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے خالی گھر کا رخ کیا۔ دن خاصا چڑھ آیا تھا، لیکن آسمان پر گہرے بادل ہونے کی وجہ سے اس کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ سورج بادلوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے سردی بھی اچھی لگ رہی تھی۔
और तेज हो गई थी। रात को शायद बारिश हुई थी। सड़कों के किनारे किनारे जगह जगह थोड़ा पानी खड़ा था। बादल अब भी गहरे थे, यूं लगता था जैसे जल्द बारिश शुरू हो जाएगी। ये बादल रात के 12 बजे के बाद से छाना शुरू हुए थे। ये लोग 11 साढ़े 11 बजे तक बातें करते रहे। फिर सब थके हुए थे, इसलिए उन्हें अपने अपने बिस्तरों में जा घुसे और सो गए। पता ही न चला बादलों का। अगर अकबर को ये मालूम होता नीलम आ जाए तो उससे जुदा हो जाएगी तो कभी न सोता। जब सब सो गए तो नीलम अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। अकबर इसके सामने ही लेटा था। सब बेखबर और बेसुध सो रहे थे। नीलम अकबर के चेहरे को बगौर देख रही थी। वो उस वक्त तक, जब तक उसके जाने का वक्त नहीं हो गया, यूं ही खामोशी से अकबर को देखती रही। उसे मालूम था वो आ जाए तो इससे जुदा हो जाएगी। कौन जाने फिर वो अकबर को कभी देख भी सकेगी या नहीं। वो इस मोहलत से जो उसे मिली थी पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। ये आखिरी दीदार था खामोशी से मुलाकात का। अगर अकबर को ये मालूम होता कि नीलम बजाय सोने के उसके चेहरे को चांद समझकर देख रही है तो वो काहे को अपनी आंखें बंद करता। वो अपनी प्यासी आंखों में नीलम की हसीन सूरत को बसा लेता, उसे अपनी आंखों में बसाता, समाता और बार बार देखता। 2:30 बजे के करीब नीलम को काले बिल्ले की आवाज़ सुनाई दी। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, मगर काला बिल्ला कहीं दिखाई न दिया। तब जल्दी जल्दी नीलम ने अकबर के नाम पर्चा लिखा, उसके सीने पर रख दिया। वो जानती थी किसी भी वक्त बुलावा आने वाला था। बुलावा आने तक वो अकबर को टुकटुकी बांधे देखती रही और फिर आवाज़ आई। इसके दिमाग में कहीं दूर से वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उसे बुला रहा था, आओ आओ प्यारी नीलम, आओ। तब वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह खड़ी हो गई और खामोशी से कमरे से निकल गई। गेट पर पहुंची तो गेट खुद ब खुद खुल गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा कि एक सजी सजाई बग्गी सामने खड़ी है और इस बग्गी में 2 घोड़े जुते हुए हैं। दोनों सफ़ेद घोड़े हैं। नीलम को गेट से बाहर आता देखकर वो सैयदपुर का जिन शहजादे के रूप में बग्गी से नीचे उतरा। इसने आगे बढ़कर नीलम का हाथ थामा। नीलम को यूं महसूस हुआ जैसे इसका हाथ किसी शोले पर रखा गया हो। वो उसका हाथ पकड़कर बसदे एहतराम उसे लिए बग्गी की तरफ बढ़ा, इसको बग्गी में बैठने में मदद की। नीलम जब बग्गी में बैठ गई तो वो उसके साथ ही बैठ गया। चलो, उसने हुक्म दिया। सैयदपुर का जिन जिसके हुक्म पर बग्गी चल पड़ी थी। नीलम को बड़ी हैरत हुई कि क्योंकि जब बग्गी में बैठी थी तो कोई कोचवान की जगह पर न था, फिर ये बग्गी कैसे चल पड़ी। उसने थोड़ा सा उचक कर देखने की भी कोशिश की, लेकिन उसे कोचवान की सीट पर कोई बशर नजर न आया। बग्गी ने अब रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन घोड़ों की टापों की आवाज़ नहीं थी। ये कैसे घोड़े थे? न पुख्ता सड़क पर बेआवाज़, ये पुख्ता सड़क पर बेआवाज़ चल रहे थे। फिर उसे एहसास हुआ बग्गी सड़क पर नहीं चल रही, बल्कि बग्गी सड़क पर उड़ रही है। नीलम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी चंद सेकंड ही हुए होंगे आंखें बंद किए कि उसे बग्गी के रुकने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो खुद को पुराने घर के सामने पाया। सैयदपुर के जिन ने इशारा किया, इशारे के साथ ही बग्गी रुक गई और गेट खुद ब खुद खुल गया। जब पूरा गेट खुल गया तो बग्गी घर के अहाते में दाखिल हुई। फिर बग्गी की रुकी तो वो उतरा। उसने नीलम को सहारा देकर बग्गी से उतारा। घर का दरवाज़ा बंद होते ही आसमान पर बादल आपस में टकराए। बड़े जोर की गरज पैदा हुई। बिजली इतनी जोर से चमकी कि पूरा आसमान रोशन हो गया। इस जोरदार गरज चमक के बाद छमाछम बारिश शुरू हो गई। नीलम जब शाम को इस घर से गई थी तो ये घर बिल्कुल खाली हो चुका था। बस उसके बेडरूम में एक शमा जल रही थी। लेकिन जब वो घर में वापस दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सामान से भरा हुआ है। हर चीज़ अपनी जगह पर बड़े ही करीने से रखी गई थी और जो चीज़ भी थी वो अपनी जगह बेहतरीन थी। ड्राइंग रूम, बेडरूम, टीवी लॉन्च, किचन, गर्ल्स घर का कोई कोना ऐसा ना था जो अशिया से खाली हो। यूँ लगता था जैसे इस घर से कोई गया ही ना हो, जैसे ये घर कभी खाली हुआ ही ना हो। पूरा घर देखकर नीलम अपने बेडरूम में आ गई। सैयदपुर का जिन शहजादे के रूप में इसके साथ साथ चल रहा था। नीलम घर का मुआयना कर रही थी और वो खामोशी से इसके साथ घूम रहा था। बेडरूम में एक खूबसूरत सिंगार मेज पर
शम्मा रोशन थी। ये शम्माए मोहब्बत थी और इसे सैयदपुर के जिन ने रोशन किया था। ये अजीब शम्मा थी, इतने अरसे से मुसलसल जल रही थी और ज़रा भी न पिघली थी। इस कमरे में वही महसूर कुन खुशबू बसी थी जो उसके होश लूट लिया करती थी। नीलम ने एक गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई। उस बेड पर इंतहाई नरम और मुलायम रेशम जैसा बिस्तर बिछा था। बिस्तर ऐसा कि आदमी बेड पर बैठे तो खुद ही महवे ख्वाब होने को जी चाहे। नीलम इस रेशमी बिस्तर पर नीम दराज हो गई। सैयदपुर के जिन ने उसे मुस्कुराकर देखा और बड़ी मोहब्बत से बोला, नीलम, आपको अपना घर पसंद आया? हाँ, अच्छा है, बहुत खूब सजाया है आपने। नीलम ने रस्मी तारीफ की। तुम्हारी इससे मुलाकात हो गई? उसने पूछा। जी, नीलम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या क्या बातें हुई, हमें नहीं बताओगी? उसने पुरशौक निगाहों से देखा। कोई ख़ास बात नहीं हुई, बस रस्मी सी, नीलम ने बताया। वो उदास तो हुआ ही होगा, सैयदपुर के जिन ने सवाल किया। इस वक्त तो नहीं था, सुबह हो तो हो, नीलम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तुमने उसे कुछ बताया नहीं? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की, खुलकर बात नहीं की। मैं उसके नाम एक पर्चा लिख आई हूँ, सुबह उठेगा तो पढ़ लेगा और जान लेगा। नीलम, तुम उसे छोड़कर उदास हो? जिन ने पूछा। नीलम का जी चाहा फौरन ही हाँ कह दे, लेकिन वो जानती थी हाँ कहकर उसे कोई फ़ायदा ना होगा। लिहाजा उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर कहा, मैं क्यों होंगी उदास? मैं आपको उदास दिखाई देती हूँ? नीलम के इस जवाब ने सैयदपुर के जिन को खुश कर दिया। आज की रात किस कदर हसीन है। बाहर अब्रे करम बरस रहा है, अंदर तुम्हारे हुस्न की चांदनी बरस रही है। आज की रात जो मांगो आनन फानन हाजिर कर दूंगा। कहो, मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे ना सकेंगे। अगर ऐसा होना होता तो मैं इस घर में तन्हा ना होती, नीलम ने उदास होकर कहा। नीलम, हमसे वो ना मांगो जो हम दे नहीं सकते, हमसे वो मांगो जो हम दे सकते हैं। हमने आपको मांगा, अपने वजूद को आज़ादी ना मांगो। हम तो तुम्हारे कैदी हैं, एक कैदी किसी को क्या दे सकता है? तुम्हें आज़ाद करना हमारे बस से बाहर है। अगर तुम आज़ाद हो गई तो हम मर जाएंगे। नीलम, बरसती बारिश की कसम, हम तो तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमसे हमारा वजूद ना मांगो। उसने बड़े ही जज्बाती लहजे में कहा। फिक्रमंद ना हो, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। मैं जानती हूँ आप मुझे क्या दे सकते हैं और क्या नहीं। मैं जानती हूँ मेरे मुक़द्दर में क्या लिख दिया गया है। मेरे मुक़द्दर में शोले हैं, तो मुझे इन शोलों से गुजरना होगा, इस आग से गुजरना होगा, इसी में खेलना और इसी में जीना होगा। ये कहकर नीलम ने अपना चेहरा हाथों में छुपाया और फिसक फिसक कर रोने लगी। नीलम, उसने बड़े ही जज्बाती लहजे में उसे पुकारा, रो मत, इस बरसती बारिश की कसम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कहकर उसने नीलम का बाजू छुआ। नीलम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी शोले ने उसे छू लिया हो। फिर मैं क्या करूं? नीलम ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर उसे भीगी आंखों से देखा। कुछ मत करो, तुमने कुछ नहीं करना। फिलहाल तुम इतना करो, अपनी खूबसूरत आंखों से ये आंसू साफ कर लो। तुम जानती हो अब ये घर तुम्हारा है, इस घर में अब हम दोनों ने रहना है। इस घर पर हुक्मरानी करो, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी की खातिर हर वो काम कर गुजरूंगा जो तुम्हें खुशी दे। नीलम, तुम नहीं जानती मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा किस कदर दीवाना हूँ। यह कहकर सैयदपुर के जिन ने हाथों को फिजा में फैलाया तो इसके हाथों पर सफ़ेद रुमाल आ गया। वो उसे नीलम की तरफ बढ़ाया तो नीलम, अपनी आंखें पोंछ लो, ये लो रुमाल। बाहर क्या कम बारिश हो रही है? नीलम ने उसके हाथ से रुमाल लिया, अपनी खूबसूरत आंखों को साफ किया। तुम्हें एक बात बताऊं? सैयदपुर का जिन बेड पर बैठते हुए बोला। नीलम ने उसकी तरफ नजरों से देखा। बोलो। सुबह आएगा, उसने कहा। कौन? नीलम ने पूछा। पर्चा पढ़ने के बाद वो सीधा इधर ही का रुख करेगा। अच्छा, आप अकबर की बात कर रहे हैं? नीलम ने इशारा समझते हुए कहा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो आएगा, इस घर की घंटी बजाएगा, गेट को भी ज़ोर ज़ोर से पीटेगा, उसने कहा। फिर मुझे क्या करना होगा? तुम बहरी हो जाओगी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा।
سید پور کے جن نے بتایا۔ کیا میں واقعی بہری ہو جاؤں گی؟ نہیں، تمہیں بہرا بننا پڑے گا۔ تمہیں سب کچھ سنائی دے گا لیکن کچھ بھی نہیں سنائی دے گا۔ اچھا۔ نیلم نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ اس سانس میں دکھ زیادہ تھا۔ اسی وقت زور سے بجلی کڑکی، آسمان پر دھماکے ہونے لگے۔ یوں محسوس ہوا جیسے کہیں آس پاس ہی بجلی گری ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس علاقے کی بجلی چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، بس ایک شمع تھی جو جل رہی تھی۔ صبح ہوئی۔ یہ ایک ٹھنڈی اور ابر آلود صبح تھی۔ اکبر بڑی اسپیڈ سے خالی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا ذہن تو خالی تھا ہی، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ خالی گھر کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ کیا اسے یہ امید تھی کہ نیلم سے اس کی ملاقات ہو جائے گی اور کسی طرح وہ اسے اپنے ساتھ لے آئے گا، یا پھر وہ یہ سوچ کر گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ تصدیق کرنے آیا ہے کہ نیلم گھر میں ہے یا نہیں۔ اکبر کے ذہن میں کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ نیلم کے خط نے اسے تڑپا دیا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے ہی، بغیر کسی ارادے کے ہی خالی گھر کی طرف آیا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ گاڑی کی کھڑکی سے بیٹھے بیٹھے اس نے خالی گھر پہ نظر ڈالی۔ گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ بند تھا، اس میں تالا پڑا ہوا تھا۔ تب اسے خیال آیا، چابی تو وہ لایا ہی نہیں۔ چابی صابرہ کے پاس تھی۔ صابرہ کو معلوم تھا وہ خالی گھر کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی اس نے یاد نہ دلایا، یہ نہ کہا کہ چابی لیتے جاؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے خیال ہی نہ آیا ہو۔ اکبر نے سوچا، گیٹ جوں کا توں بند ہے۔ پھر نیلم نے اپنے خط میں لکھا تھا وہ خالی گھر میں جا رہی ہے، وہ کس طرح اندر گئی ہوگی؟ گیٹ کافی اونچا تھا اور اس کے اوپر نوکیلی میخیں لگی تھیں۔ کسی لڑکی کا گیٹ پر چڑھ کر گھر میں جانا آسان نہ تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ پھر نیلم کہاں گئی؟ اب وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے دونوں گیٹ کے درمیان جو جھری تھی اسے جھانک کر دیکھا۔ اس جھری سے گھر کا دروازہ نظر آتا تھا جو بند تھا۔ گھر میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نہیں تھے۔ پھر اکبر نے پیچھے ہٹ کر کال بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ گھنٹی کی آواز خالی گھر میں دور تک گونج گئی۔ نیلم سو رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ گھنٹی پھر بجی۔ یہ اکبر کا مخصوص انداز تھا گھنٹی بجانے کا۔ نیلم سہم گئی کہ وہ دروازے پر آ گیا ہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلی، پھر ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے کھڑکی سے ذرا سا پردہ کھسکا کر کھڑکی سے گھر کا گیٹ دیکھا۔ دروازہ بند تھا، اسے اکبر نظر نہ آیا۔ بس یہ احساس ہی تو تھا کہ اکبر گیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اکبر نے کئی مرتبہ اپنے مخصوص انداز میں گھنٹی بجائی۔ ہر مرتبہ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا۔ اس کا جی چاہا دروازہ کھول کر باہر جائے۔ تب اسے معلوم تھا کہ حد تو توڑ دے گی، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ جانتی تھی۔ تو وہ حکم کے مطابق بحری بن گئی۔ اسے سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ اب اکبر مین گیٹ زور زور سے پیٹ رہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ باہر تھا۔ نیلم پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور دل کا درد آنسوں میں بہا رہی تھی۔ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیوار کی دوسری طرف اکبر پر جنون کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ گھر کے گیٹ کو زور زور سے پیٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، نیلم، نیلم کہاں ہو؟ آؤ، باہر آؤ۔ اکبر کی سوز میں ڈوبی ہوئی آواز نیلم کے دل میں ٹیسیں بن کر اٹھ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا دل محسوس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ تب اچانک ہی نیلم نے اپنی پیٹھ پر تپش محسوس کی۔ کسی نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سید پور کا جن شہزادے کے روپ میں اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ آؤ نیلم، اپنے کمرے میں چلو۔ نیلم، تم کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ اکبر کی آواز دیوانہ وار باہر سے آ رہی تھی۔ تم جو آواز سن رہی ہو ابھی چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس دیوانے کے والدین اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب تم چلو یہاں سے، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ یہ کہہ کر سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں لگا جیسے کسی شعلے نے کسی حسین گلاب کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا ہو۔ گیٹ کے اس پار ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ بابر علی جلدی سے اترا اور اس کے پیچھے صابرہ لپکی۔ اکبر پر جنون کسی کیفیت طاری تھی۔ وہ زور زور سے گیٹ پیٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، نیلم کہاں ہو؟ کہاں ہو تم؟ نیلم، باہر آؤ۔ نیلم جہاں تھی وہاں اسے گونگا
और बहरा बना दिया गया था। वो क्या जवाब देती؟ बाबर अली ने बड़ी मोहब्बत से अकबर के कंधे पर हाथ रखा। अकबर ने पलटकर देखा तो अपनी पुश्त पर अपने बाप को पाया। बाप की शक्ल देखकर उसे होश सा आया। साबरा इससे लिपट गई। मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया है? आ हमारे साथ चल। तब अकबर ने कुछ न कहा। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। बाबर अली ने ड्राइविंग सीट संभाली और वो तेजी से वापस हो गए। घर पहुंचकर साबरा ने असाब को सुकून पहुंचाने वाली दवाएं जो डॉक्टर ने उसको लिख कर दी थी वो अकबर को खिला दी और आराम से एक बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद अकबर को नींद आ गई। दोपहर को जब उसकी आंख खुली, साबरा ने जबरदस्ती उसे थोड़ा सा खाना खिलाया। खाना खाने से एहतजाज कर रहा था। उसकी भूख जैसे ख़त्म हो गई थी। खाना खाने के बाद इसने फिर घर से निकलने की तैयारी की तो साबरा इसके आड़े आ गई। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। ज़रा बाहर जा रहा हूँ, अकबर ने सफ़ेद झूठ बोला। अकबर, तुम्हें मेरी कसम है, अब तुम उस खाली घर की तरफ नहीं जाओगे। अम्मी, मुझे नीलम की फिक्र है। वो कहाँ है? वो उसी घर में है। वो कहाँ जाएगी? अम्मी, वो वहाँ नहीं है। अगर वहाँ होती तो ज़रूर बाहर आती। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। वो उसी घर में है। जब वो पर्चा लिख कर गई है कि वो खाली घर में ही है तो फिर वो वहीं है। इसमें शुबा करने की बात नहीं है। वो कहाँ जाएगी? मुझे यकीन नहीं आता। मैं एक बार और उसे जाकर देख आऊँ। मैं तुम्हें अपनी कसम दे चुकी हूँ। अब अगर तुमने खाली घर का रुख किया तो मुझे जिंदा ना पाओगे। अम्मी, अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? अकबर ने अपनी माँ को लिपटा लिया। अच्छी अम्मी, नहीं जा रहा, आप फिक्र ना करें। साबरा ने उसे जाने से तो रोक लिया, लेकिन मगरिब के बाद साबरा और बाबर अली ने खाली घर का एक दौरा किया। अंधेरा गहरा था। उनका ख्याल था वो घर अंधेरे में डूबा हुआ होगा, लेकिन उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि घर के हर कमरे की बत्ती रोशन थी, बल्कि गेट पर लगी हुई बत्तियां भी जल रही थीं। ये एहसास ही न होता था कि ये घर खाली है। बाबर अली ने गेट के सामने गाड़ी रोक ली और साबरा की तरफ देखा। क्या ख्याल है, घंटी बजाऊं? बाबर अली ने पूछा। छोड़ें, कहीं कोई मुसीबत ही नादिल न हो जाए। साबरा के इस तरह कहने पर बाबर अली की रही सही हिम्मत भी टूट गई। इसने फौरन ही गाड़ी स्टार्ट की और घर के सामने से तीर की तरह निकल गया। अब गाड़ी का रुख अजीज़ाबाद की तरफ था।